سلطان محمد ثانی جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے 833 ہجری بمطابق 1429 کو پیدا ہوئے۔ آل عثمان کے سلسلہ سلاطین کے یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے عزت ملی۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جاہ کا باعث ہے۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس میں قوت اور عدل دونوں صفات بیک وقت جمع تھیں۔ اسی طرح مختلف علوم و فنون پر وہ اپنے جیسوں سے فوقیت رکھتا تھا۔ یہ علوم اس نے مدرسۃ الامراء سے حاصل کیے تھے۔ بالخصوص مختلف زبانوں پر مہارت کے حوالے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھا اور کتب تاریخ کا مطالعے کا خاص شوقین تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا۔ وہ قسطنطنیہ جسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا، سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی۔ اس ملکی ذرائع آمدنی اور خراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی اس کے اسراف اور عیش عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کی مختلف شعبوں میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف توجہ مبذول کی۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر بنائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ نیز اس دور کے جدید اسلحے سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی میں سستی کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے الگ کر دیا گیا۔ دربار شاہی کی طرف بھی توجہ مبذول کی۔ تجربہ کار منتظمین بہترین جرنیل اس کی مدد پر متعین کیے جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلی امور کی طرف سے کلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیحی علاقوں کی طرف توجہ ہوا اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے سوچنے لگا۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے سلسلے میں بہت سے عوامل اس کے مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بزنطینی شہنشاہیت جو عرب کے دوسرے سلطنتوں کے ساتھ تنازعات کے سبب کمزور ہو چکی تھی اور اسے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دیں تاکہ بزنطینی شہنشاہیت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر سجایا جائے۔ عالمی اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم اور مرکزی قلعے کو منہدم کر دے جو عرصہ سے اسلام دشمن سازشوں میں مصروف تھا، اور اس طرح پوری مسیحیت بالعموم بزنطینی شہنشاہیت کو بالخصوص مغلوب کرے۔ محمد اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا، جس کی تعبیر سے اس کے پیشرو اسلامی لشکروں کے قائدین عاجز رہ گئے تھے۔ سلطان محمد فاتح حذر و احتیاط کا خیال رکھتے۔ سلطان محمد فاتح کی یہ شخصیت کا یہ پہلو اس وقت نمایاں ہو کر سامنے آیا جب انہیں یہ گمان گزرا کہ عثمانی بحریہ کے کپتان سے قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران غلطی ہوئی ہے یا اس نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے انہیں پیغام بھیجا، یا تو ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں غرق کر دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر ہمارے پاس زندہ نہ لوٹنا۔ سلطان کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ سلطان رحمۃ اللہ جنگی معرکوں میں بذات خود گھس جاتے اور اپنی تلوار سے خود جنگ کرتے۔ سلطان کی فہم و ذکا کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ نے جہازوں کو بشتات جہاں لنگر انداز تھے سے شاخ زری تک پہنچایا، اور یہ کام خشکی کے راستے جو دونوں بندرگاہوں کے درمیان واقع تھا جہازوں کو خشکی پر کھینچ کر کیا گیا۔ اپنے عزم و ہمت سلطان محمد فاتح اپنے عزم و ہمت کے پکے تھے۔ سلطان نے شاہ قسطنطنیہ کے نام خط بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ شہر حوالے کر دو تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ اگر تم شہر میرے حوالے کر دو گے تو کسی کو کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی،
جو شہر میں رہنا چاہیں گے انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی۔ سلطان کے عدل و انصاف کے دنیا میں چرچے تھے۔ اسلامی شریعت کے مطابق آپ اہل کتاب سے حسن و سلوک کا برتاؤ کرتے، ان کے تمام مذہبی حقوق دیتے، نہ کسی نصرانی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جاتی بلکہ سلطان نصرانی زعماء کی عزت افزائی فرماتے، ان کے سرداروں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے۔ سلطان کا نعرہ تھا عدل سلطنت کی بنیاد ہے۔ جب سلطان نے قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کیا اور شہر میں داخل ہوا تو غرور و تکبر نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر بجا لایا اور کہا الحمدللہ کریم شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور مجاہدین کو عزت و بزرگی سے نواز۔ میری قوم مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں اس عظیم فتح پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ محمد فاتح علیہ الرحمہ کی زندگی کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے ان کی اخلاص و اہلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ دین اسلام کے بارے مخلص اور سخت سے اسلامی عقیدہ پر کاربند تھے۔ ان کی دعاؤں میں بھی اس بات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے والد نے عہد طفولیت سے ہی آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اسی لیے محمد فاتح نے اس تربیتی نظام کے سامنے اپنا سر جھکا لیا جس کی نگرانی اس کے دور کے معروف ترین علماء کا ایک گروہ کر رہا ہے۔ سلطان محمد فاتح کے تہذیبی کارناموں میں مدارس اور تعلیمی اداروں کا قیام، علماء کی قدردانی۔ سلطان محمد فاتح علماء کے بہت بڑے قدردان تھے۔ ان کی نظر میں اہل علم انسانیت کا فخر تھے، شاعروں اور ادیبوں کی قدر افزائی کرتے تھے۔ ادب عثمانی مورخ نے ذکر کیا ہے کہ سلطان محمد فاتح ادبی ترقی کے سرپرست اور ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ سلطان محمد فاتح خود رومی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے اور اسلامی دنیا میں فکری اور نظریاتی ترقی کے لیے تیاری کی اور انہیں ایک منظم فوج کی شکل دی، اپنی سلطنت میں عدل و انصاف قائم کیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ میں تم جیسا جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیٹا عادل، نیک اور رحم دل بن جا، بغیر کسی فرق کے رعایا پر اپنی حمایت کا دامن پھیلا دے، دین اسلام کی ترویج کے لیے سرگرم عمل ہو جا اور زمین پر بادشاہی کرنے والوں پر یہ چیز فرض ہے کہ دینی امور کی انجام دہی کو ہر چیز پر مقدم رکھ، اس پر مداومت کے سلسلے میں مت سستی کر، ایسے لوگوں کی خدمات حاصل نہ کر جو دینی امور میں دلچسپی نہیں لیتے، گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے اور فحاشی میں منہمک رہتے ہیں، فساد انگیز نئے کام سے الگ رہ اور ان لوگوں سے دور رہ جو تجھے اس کام پر ابھاریں۔ جہاد کر کے اپنے ملک کی حدود کو وسیع کر، بیت المال کی رقم کو بکھیرنے سے بچا، اس بات سے بچ کے تیرا ہاتھ اپنی رعایا کے کسی شخص کے مال کی طرف بڑھے مگر جس کا حق اسلام نے دیا، ضرورت مندوں کو ان کی خوراک کی ضمانت فراہم کر اور مستحقین کی عزت کر۔ چونکہ علماء سلطنت کے اندر جسم میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کر، ان کی حوصلہ افزائی کر۔ جب ان میں سے کسی کے بارے سنے کہ کسی دوسرے شہر میں ہے تو اسے اپنے پاس لے اور مال کے ذریعے اس کی عزت افزائی کر۔ خبردار خبردار، تجھے دولت اور لشکر دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اہل شریعت کو اپنے دروازے سے دور کرنے سے بچ، ایسے کام سے اجتناب کر جس سے شرعی احکام کی مخالفت لازم آتی ہو۔ دین ہمارا مقصود اور ہدایت ہمارا طریقہ کار ہے، اسی سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی۔ مجھ سے نصیحت حاصل کر، میں اس ملک میں آیا تو یہ ایک چھوٹی چونٹی کی مانند تھا، اللہ نے مجھے یہ بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ نیک دل عادل، نیک دل رحم دل بن جا۔